السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تنکح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، رواه البخاری۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الأمم، رواہ النسائی، او کما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوسری طرف دوسرے پورشن میں میری بہنوں، یہ بات بہت خوش آئند ہے، بڑی اچھی روش ہے یہ کہ ولیمے کی تقریب پر اللہ رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، ورنہ آج ہمارے دیس میں جو ہو رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ولیموں پہ کیا ہوتا ہے، کیا گانے باجے ہوتے ہیں، کیا میوزیکل دھوم ہوتی ہے، اور کیا ڈیک ایسے بج رہے ہوتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں بات بھی نہیں کر سکتے ہوتے۔ تو آپ حضرات کو بھی ولیموں میں جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے اور ہمیں بھی، لیکن جو حال ہمارے معاشرے کا ہو چکا ہے، اس معاشرے میں اس ریت کو ڈالنا کہ ولیمے جیسے موقع پر اللہ رسول کا تذکرہ ہو جائے، قرآن حدیث کی بات ہو جائے، یقیناً بہت ہی زیادہ یہ خراج تحسین پیش کرنے کے قابل ہے۔ جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے ماشاءاللہ ہمارے بھائی سلیم صاحب نے اور دوسرے احباب ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہت اجر عطا فرمائے کہ انہوں نے ایک نئی روش ڈال دی ہے ولیموں کے لیے۔ گاہے بگاہے اب یہ شروع ہو چکا ہے لیکن بہت کم ہے، ہمت والے ہیں جنہوں نے یہ روش اختیار کی ہوئی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا آپ حضرات اپنے ولیموں پر ضرور اس طرح اللہ رسول کے تذکرے سے ان مجالس کو مزین کیا کریں۔ جو ڈولیاں موسیقی کی دھوم پہ اٹھیں وہ کیسے گھر خوش بس سکتے ہیں، اور جو ڈولیاں اللہ رسول کے تذکروں کے ساتھ اٹھیں وہ کیسے پریشان ہو سکتی ہیں۔ بعض اکابر امت نے لکھا کہ آج شادی کے بعد گھر آباد کیوں نہیں ہوتے، خوشیاں کیوں گھروں سے باہر چلی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ لڑکی اور لڑکا جس ماحول سے اپنی شادی کو گزار کر اپنے گھر میں پہنچتے ہیں وہ سراسر موسیقی والا، اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے غضب کو ساتھ لے کر گھر میں دولہا اور دلہن داخل ہوتے ہیں تو رب کی رحمت نکل جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت نکل جاتی ہے پھر خوشیاں کہاں سے آئیں گی؟ اور جب دولہا اور دلہن اللہ رسول کے تذکروں کے ساتھ اپنی شادی کی تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچا کر گھروں میں بسنا شروع ہوتے ہیں تو رب کی رحمت داخل ہو چکی ہوتی ہے، اور جس گھر میں رب کی رحمت داخل ہو چکی ہو اس گھر میں خوشیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے شادیاں ایسی کرنی چاہیے کہ رب ناراض نہ ہو، شادیاں ایسی کرنی چاہیے کہ رب ناراض نہ ہو، ایسی ہونی چاہیے کہ رب راضی ہو۔ رب کی رضا میں رحمتیں برستی ہیں، اور جب رب کی رحمت برس جاتی ہے پھر دنیا کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ تو ہماری یہ ولیمے کی تقریب ہے، شادی کی تقریب ہے، اور یہ سنت تقریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاروں لخت جگر کی شادی کی۔ سب سے بڑی تھی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا و ارضاہا، جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میری لخت جگر ہے، بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن آذاہا فقد آذانی، فاطمہ کو اگر کسی نے تکلیف دی تو اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو آپ نے چاروں بیٹیوں کی شادیاں کی. بیٹے آپ کے تھے نہیں, 3 ہی بیٹے تھے, بچپن میں فوت ہو گئے. سب سے بڑے قاسم 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. پھر عبداللہ جن کو کبھی پیار سے طیب کبھی پیار سے طاہر کہہ دیتے تھے, وہ بھی 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گئے, 17 مہینے میں. سب سے چھوٹے ابراہیم, یہ پورے 18 مہینے کے ہوئے اور انتقال کر گئے. بیٹے تو آپ کے تھے نہیں, بیٹیاں آپ کی بڑی ہوئیں, آپ نے ان کی شادیاں کی, ان کے گھر بسائے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی زندگی کے سب سے آخر میں ان کی شادی ہوئی. تو ان کی شادی کا تذکرہ ملتا ہے حدیث کی کتابوں میں, ابن ماجہ میں ہے. جب حضرت فاطمہ کی شادی ہونے لگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ سے کہا, فاطمہ کی شادی کی تیاری کرو. یہ دین نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا کنسپٹ ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ شادی ایسے کرو کہ 2-4 آدمی کو بھی پتہ نہ چلے, چپکے سے گھر پہنچا دو, سنت ادا ہو گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ شادی بالکل چپکے سے کر کے گھر پہنچا دو بچی کو. کوئی کسی مجبوری سے کر دیتا ہے, خرچہ نہیں ہے, نہیں لوگ بلا سکتا, تو کوئی غلط بھی نہیں ہے. لیکن اس کو یوں رنگ دینا کہ اگر ایسے کرو گے تو سنت ہے, لیکن اگر آپ نے ولیمہ کر دیا, خرچہ کر دیا, بچی کو ساتھ کچھ جہیز دے دیا, تو آپ نے تو شریعت ہی چھوڑ دی ہے. یہ کنسپٹ غلط ہے. اللہ کے نبی نے شادی کی اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ کو حکم فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کہ اس کے لیے باقاعدہ تیاری کرو. مدینہ کے باہر سے مٹی لی گئی گھر کی لپائی کرنے کے لیے, یعنی وہ عمومی مٹی نہیں تھی. ہمارے ہاں گھر پینٹ ہوتے ہیں, ڈسٹمبر ہوتے ہیں, ان کے ہاں گھر کے, اب بھی ہم نے بچپن میں دیکھا تھا جب شادیاں ہوتی تھی تو گھروں کو مٹی سے لپائی کرتے تھے. تو وہ اس زمانے کی یہی ثقافت تھی. تو گھر کو لپائی کی, گھر کی لپائی کی گئی, پھر گھر کو سجایا گیا, پھر گھر شادی کو باقاعدہ اچھے آسن طریقے سے سر انجام دیا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں, فما رأینا عرسا احسن من عرس فاطمہ. ہم نے بڑی شادیاں دیکھی ہیں لیکن فاطمہ جیسی شادی نہیں دیکھی. ہم نے بڑی شادیاں دیکھی ہیں لیکن فاطمہ جیسی شادی نہیں دیکھی. ولیمہ کیا گیا اور بڑا اچھا ولیمہ ہوا. حضرت علی نے الگ ولیمہ کیا, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا الگ ولیمہ کیا. دونوں نے ولیمے کیے. باپ ہمت ہو تو کر لے, نہ کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو شادی کے اندر ولیمہ کرنا, بچی کا گھر سجانا, پھر جہیز دینا, آپ نے جہیز دیا ہے. مسند احمد کی روایت ہے, کچھ دوسری روایات بھی ہیں. آپ نے ان کی شادی پر ان کو جو جہیز دیا وہ عرض کرتا ہوں. ایک آپ نے ان کو گدا دیا جس کے اوپر مصری کپڑے کی چادر چڑھی ہوئی تھی, وہ نارمل چادر نہیں تھی, روٹین وائز نہیں تھی. پھر اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی یا اون بھری ہوئی تھی, وہ گدا موٹا تھا. پھر آپ نے پلنگ دیا, وہ پلنگ نقش دار تھا, سادہ نہیں تھا, نقشی پلنگ تھا. پھر آپ نے تکیہ دیا, تکیے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. پھر آپ نے ایک مشکیزہ دیا, آپ نے 2 گھڑے دیے پانی کے لیے, 2 چادریں دی آپ نے, اور آپ نے ایک چکی دی, ایک پیالہ دیا, یہ کراکری ہے. آپ نے ان کو ایک پیالہ دیا, ایک چکی دی, 2 گھڑے دیے, پھر 2 بازو بند زیور دیے جس کو نقرعی کہتے ہیں, یعنی یہاں عورت باندھتی ہے, ایک یہاں اور ایک یہاں, وہ چاندی کے تھے. آپ نے وہ ان کو دی اور پھر آپ نے جائے نماز ان کو جہیز کی دی. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جہیز تھا. یاد اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے, یہ کوئی خلاف شریعت نہیں ہے. ہاں وہ جہیز تقریباً خلاف شریعت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہمارے معاشرے میں جہیز دیا جاتا ہے نام و نمود کے لیے, قرضے اٹھا اٹھا کر لوگوں کو دکھلانے کے لیے, اپنی ناک رکھنے کے لیے, گنجائش نہ ہو پھر بھی. ستم بالائے ستم یہ کہ لڑکا خود مانگ رہا ہوتا ہے, بعد وہ لڑکے کا باپ مانگ رہا ہوتا ہے, جی ہمیں فلانی چیز دو, ہمیں فلانی چیز دو. یہ جہیز تو سنت نہیں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے جہیز لعنت ہے, وہ یہ والی جہیز ہے. باپ اپنی خوشی سے اپنی ہمت کے بقدر قرضہ لیے بغیر اپنی بچی کو سامان دے دیتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک. لیکن باپ کو مجبور کر کے جہیز لیا جاتا ہے, وصول کیا جاتا ہے. کوئی لوگ صاف صاف کہہ دیتے ہیں, کچھ اشارے کے نام میں کہہ دیتے ہیں. یہ میواتی ہیں لاہور قصور کی طرف, خدا کی پناہ
وہ چابی لیتے ہیں، لڑکا دولہا چابی لے گا، وہیں کہے گا گاڑی کی چابی یا بائک کی چابی، جیسے ان کی مالی حالیتیں ہوتی ہیں۔ کوئی گاڑی کی چابی لے کر جاتا ہے، کوئی 125 کی چابی لے کر جاتا ہے، جب تک چابی نہیں لے گا وہ نہیں جائے گا، کم سے کم تو بائک ہے ہی ہے۔ وہ لڑکی کا باپ جب ایک بچی کی شادی کر لیتا ہے تو کچھ بال تو وہیں سفید ہو جاتے ہیں، اور پھر جہیز اتنا زیادہ مانگتے ہیں وہ لڑکے والے، نہ دیں تو بدنامی ہوتی ہے۔ یہ جہیز غلط ہے، آپ جتنا جہیز دے سکتے ہیں آپ دیں۔ لڑکوں والوں کو چاہیے وہ کہیں ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں برتن، بیڈ، چارپائی سب کچھ موجود ہے، الحمدللہ پہلے بھی تو رہ رہے ہیں، کھانا کھا ہی رہے ہیں، ایک اور بچی آ جائے گی تو کیا فرق پڑنا ہے، وہ یہ کہیں۔ اور لڑکی کا والد کہے کہ مجھے جتنی ہمت ہے وہ میں ادا کروں گا۔ اس طریقے سے جو جہیز ادا ہو جائے، یہ جہیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شریعت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم بعض دفعہ علماء سے دور رہ کر خود شریعت کو انداز متعین کر لیتے ہیں، شریعت کی باتیں متعین کر لیتے ہیں، انہی پر پھر شریعت کو سمجھ کر زندگیاں گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جتنی ہمت ہو، اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے لیے مہر بھی لیا ہے، حق مہر لیا ہے، اور وہ تھا 131 تولے 3 ماشے چاندی، 131 تولے اور 3 ماشے چاندی، یہ مہر فاطمی ہے، اور ایک مہر شرعی ہے، اور وہ آپ نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم ہو تو وہ مہر کوئی مہر نہیں ہے۔ وہ کتنا بنتا ہے؟ وہ ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، جس کو 3 تولے چاندی کر لیں آسانی کے لیے، کہ کم سے کم شریعت نے 3 تولے چاندی حق مہر متعین کی ہے، یا 3 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت، اور زیادہ دینا چاہتے ہیں جو سنت میں آتا ہے وہ 131 تولے چاندی ہے۔ اب اس کے درمیان میں جس کی جتنی مالی حیثیت اس کو متعین کر سکتا ہے، لیکن کم از کم 3 تولے چاندی سے کم نہ کرے، جو مہر شرعی ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، آپ اس کو 3 تولے سمجھ لیں۔ تو مہر اللہ کے نبی نے لیا ہے، لیکن زیادہ مہر رکھنا تاکہ نام و نمود ہو، یہ غلط ہے۔ لڑکا اپنی ہمت سے زیادہ دے سکتا ہے، مرحبا، نہیں دے سکتا تو کم سے کم 3 تولے چاندی تو دے دے، اتنا تو عورت کا حق ہے، اس حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حق مہر کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں افراط و تفریط ہے، لکھوا دیتے ہیں جی یہ ایکڑ ہو گیا، یہ بیگھا ہو گیا، یہ فلانی چیز ہو گئی، اور بعد میں دیتے نہیں، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے کون سا ایکڑ کون سا مرلہ، اس وقت لکھوا دیتے ہیں اتنے تولے سونا، بعد میں دیتے نہیں۔ مہر کا مطلب کیا ہے؟ حق مہر کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے گھر میں آ گئی، اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ گئی، آپ کی رفیقہ حیات بن گئی، آپ اس کو کچھ دیں گے کہ اس نے گھر بار چھوڑا ہے، وہ اس کا حق ہے، حق مہر وہ اس کا حق ہے، آپ نہیں دیں گے تو آپ اس کا حق تلف کر رہے ہیں، اور کسی کا حق تلف کرنا تو واضح سی بات ہے کہ جو آدمی کسی کا حق دبا لیتا ہے تو وہ بربادی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من غصب شبرا من الارض، ایک آدمی کسی کی ایک بلشت زمین بھی کھا جائے، ایک بلشت زمین، چاہے وہ حق مار کی تھی یا بہنوں بھائیوں کی جائیداد تھی، ایک بلشت زمین بھی کھا گیا، اللہ کیا کرے گا؟ مسلم کی حدیث، طوقہ اللہ 7 ارضین یوم القیامہ، اللہ قیامت والے دن اس ایک بالشت زمین کو 7 زمینوں تک لے جائے گا، اس کا ہار بنائے گا اور اس کے گلے میں ڈالے گا، اللہ فرمائے گا اٹھا ان 7 زمینوں کے ہار کو، کہاں اٹھا سکتا ہے؟ اگر موت نہ ہوتی ان کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی شدت تکلیف سے مر جاتا، لیکن چونکہ وہاں موت کو بھی موت ہے، موت ختم ہو چکی ہوگی، بالکل نہیں آئے گی، تو اس لیے پھر وہ تکلیف برداشت کرنی پڑے گی ایک بلشت کی، جہاں مرلے اور ایکڑ کھائے پڑے ہوں وہاں کیا حال ہوگا۔ اس لیے عورت کا حق مہر اس کو حوالے کرنا چاہیے، اس سے معاف نہیں کرانا چاہیے، وہ اپنی خوشی سے دے دے تو وہ اس کی مرضی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ حق مہر اس کو دے۔ یہ شریعت کی کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کی ہمارے بارے میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، جیسے جہیز کے بارے میں یا حق مہر کے بارے میں یا گھروں کی سجاوٹ کے بارے میں، لوگ گاڑی کو سجا لیتے ہیں
اور لوگ سیج کو سجا لیتے ہیں، کوئی خلاف شریعت نہیں، گاڑی کو سجانا کوئی گناہ نہیں، سیج بنا لینا کوئی گناہ نہیں ہے، گناہوں سے بچیں، خوشی منائیں، میوزک گناہ ہے، غلط فوٹوگرافی یعنی مردوں میں عورتوں میں ان کی مووی بنا کر مرد دیکھ رہے ہیں بعد میں، یہ غلط ہے۔ ویسے آپ خوشی منانے کے اندر بھلا جتنا اچھا سیج بنا دیں، جتنی اچھی گاڑی سجا دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت خوشی سے منع نہیں کرتی، اور شادی کو شریعت نے خود خوشی کہا ہے، لیکن یہ خوشی خوشی رہے۔ میں اب آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، ہمارا آخری آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ باتیں بتاؤں کہ جن کے اندر میاں بیوی کا گھر کیسے آباد ہو، اور قرآن و سنت سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بخاری کی حدیث بتاتا ہوں، کمال حدیث ہے، آپ اس حدیث کو سنیں اور پھر اس پر آپ چلیں، پھر آپ دیکھیں کیسے گھر آباد ہوتے ہیں، کیسے گھر بستے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر گاڑیوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈگریوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر جائیدادوں اور پیسوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر حسن و جمال سے بھی آباد نہیں ہوتے، گھر ازدواجی زندگی کو شریعت کے مطابق گزارنے سے آباد ہوتے ہیں۔ کراچی میں ایک باپ نے اپنی بیٹی کو 4 کروڑ کا جہیز دیا، 4 کروڑ، 4 مہینے سے پہلے طلاق ہو گئی۔ یہاں کیا نام ہے اس کا، تحصیل جتوئی میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، اور اس کا جو داماد ہے امریکہ میں بڑی اچھی جاب پر ہے، اور یہ شادی کر کے وہیں لے گیا، سال سے پہلے بچی گھر آ گئی، اور باپ مربوں کا مالک ہے، علاقے کا بڑا ذمہ دار ہے۔ میرے عزیز بھائیو، گھر پیسوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈگریوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر آباد ہوتے ہیں سنت طریقے سے، شریعت کے مطابق چلتے ہوئے، دلہا دلہن کی زندگی گزارنے سے۔ وہ اختیار کر لیں، غریب بھی ہوں تو گھر آباد ہو جائیں گے، اگر وہ اختیار نہ کریں تو مالداریاں بھی کسی کام کی نہیں ہیں۔ ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی، 1 کروڑ کے زیور پہنے ہوئے، 1 کروڑ، آپ کہیں 1 کروڑ کا زیور بن نہیں سکتا، اس میں ہیرے ڈالے ہوئے، 1 کروڑ کے زیور پہنے ہوئے، جو مجھے جس نے بتایا، اس نے کہا میں ان کے گھر میں گیا، ان کا جو آپس میں تعلق ہوگا، کہ میں ان کے گھر میں گیا، وہ میرے پاس آئی تو ٹپ ٹپ رونے لگی، ایسے آنسو کی جھڑی لگ گئی، کہنے لگی یہ میرے پاس 1 کروڑ کا زیور ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن میری گھر کی زندگی اجڑی ہوئی ہے، میرا شوہر بد اخلاق ہے، مجھے گھر میں سکون نہیں ہے، میں کیا کروں گے 1 کروڑ کے زیور کو۔ پیسوں سے گھر آباد نہیں ہوتے۔ فاطمہ والی رضی اللہ عنہما کا گھر آباد ہوا ہے، کوئی امیر نہیں ہے، غریب گھرانہ ہے، گھر کی آباد کاری میں 4 افراد کا میجر دخل ہے، 4 افراد کا۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل تو دولہا اور دلہن، پھر اس کے بعد دونوں طرف سے سسر اور ساس، یہ 6 ہو جائیں گے، 6 افراد کا دخل ہے۔ لیکن جو میں حدیث عرض کرنے لگا ہوں صحیح بخاری کی، اس میں 4 افراد کا کردار ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہمیں حدیث بیان کی ہے کہ یہ 4 افراد کس طرح زندگی گزاریں صرف گھر آباد کرنے کے لیے، تو گھر آباد ہو جائیں گے، اور کہاں یہ غلطی کرتے ہیں وہاں گھر اجڑ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایک واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی نے شادی کر دی حضرت فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ جہاں بیاہی گئی وہ اوالی مدینہ میں بیاہی گئی۔ بہت سارے آپ میں سے لوگ مدینہ منورہ دیکھ چکے ہوں گے۔ جنت البقیع سے آپ نکل جائیں مسجد بلال کی طرف، مسجد قباء کی طرف نکل جائیں، تھوڑا سا قدم آگے چلیں، جہاں موجودہ مسجد بلال ہے اس کے قریب حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان میرا دل کرتا ہے آپ کے گھر کے قریب آ جاؤں، تو آپ کے پاس کوئی مکان ہو تو مجھے بلوا لیں۔ آپ نے حارثہ بن نعمان سے کہا، ان کے گھر قریب تھے۔ آپ نے کہا دل میں تو آ رہا ہے، حضرت فاطمہ سے کہا دل میں تو آتا ہے حارثہ بن نعمان سے گھر بدل لوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کہ وہ پہلے بھی 1-2 دفعہ آپ کو گھر دے چکے تھے۔ حضرت حارثہ کے پاس یہ بات کس طریقے سے پہنچ گئی، وہ خود بھاگتے ہوئے یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا ہے کہ حارثہ کا مکان چاہیے، لیکن بولتے ہوئے جھجک ہے کہ دوسرے کا مکان کیسے لوں۔ کہا یا رسول اللہ مجھے میرا رب کی قسم، ہمارا مال جو محمد مصطفیٰ پہ لگ جائے ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جو ہمارے پاس موجود ہو۔ آپ حکم فرمائیں میں گھر آپ کے لیے نشاور کرتا ہوں۔
اور انہیں گھر دے دیا، میرے نبی نے گھر لے لیا۔ کون سا گھر لیا؟ فاطمہ کا رضی اللہ عنہا۔ جہاں آپ سلام پیش کرنے جاتے ہیں آپ کے سامنے حجرہ شریفہ ہوتا ہے، جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں یہ حضرت حفصہ کے گھر کی جگہ پر راستہ بنا ہوا ہے۔ جہاں میرے آقا کی قبر ہے یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے۔ اسی قبر مبارک کے پیچھے جو متصل کمرہ ہے یہ حضرت فاطمہ کا گھر ہے۔ یہیں سے حسن و حسین نکل کر مسجد نبوی میں آ کر دوڑتے تھے، میرے آقا کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے اپنے حضرت عائشہ کے گھر کے ساتھ والا گھر حارثہ بن نعمان کا گھر لے لیا، وہاں آ گئے۔ اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس کے لیے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میرے نبی عین دوپہر کے ٹائم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ عربوں میں رواج ہے کہ وہ دوپہر کو ضرور سوتے ہیں، عربوں میں رواج ہے کہ وہ دوپہر کو ضرور سوتے ہیں، اب بھی رواج ہے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں۔ آپ دوپہر کے ٹائم گھر گئے، فاطمہ اکیلی ہیں، علی نہیں ہے، آپ اپنی فراست سے سمجھ گئے ہو نہ ہو کچھ رنجش ہوئی۔ دوپہر میں آدمی گھر نہ آئے تو ہمارا رواج ہی نہیں ہے، اور علی تو کہیں سفر میں بھی نہیں ہے۔ آپ جب سمجھ گئے کہ کچھ نہ کچھ رنجش ہوئی ہے تو آپ نے جلدی پہ تیل نہیں ڈالا، آپ نے بتایا کہ بیٹی کے باپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کہہ سکتے تھے علی کچھ کہہ تو نہیں گیا تجھے، میری بیٹی فاطمہ کو کیوں گھر نہیں آیا، کچھ ناراض کر گیا ہے۔ آپ نے پہلا بول یہ بولنا چاہیے تھا ہماری سمجھ کے مطابق، فاطمہ تیرا شوہر کہاں ہے، سوال یہ بنتا ہے، لیکن آپ نے کیا کہا؟ فرمایا فاطمہ این ابن عمک، تیرا چچا زاد بھائی کہاں ہے۔ یہ بتایا کہ فاطمہ وہ صرف شوہر نہیں ہے، اگر کچھ کہہ بھی گیا تو کوئی بات نہیں، وہ رشتہ دار ہے، کزن ہے، اس نظر سے دیکھ لے، اگر کچھ رنجش ہوئی ہے تو رشتہ داری کے منہ کو ختم کر دے۔ یہ بتایا کہ باپ آ کر دیکھے کہ بیٹی کو کچھ رنجش پہنچی ہے، معاملہ ٹھنڈا کرے، اس کو اور نہ آگے بڑھائے۔ پر آپ نے پوچھا فاطمہ کیا ہوا، علی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ابا جان کان بینی و بینہ شیء فغضبنی فخرج ولم یقل عندی، کہا آج کچھ ہو گئی ہے، کچھ انہوں نے مجھے کہا اور کچھ میں نے ان کو کہا۔ بخاری کی حدیث عمدۃ القاری، فغضبنی کباب مفعلہ، کہا انہوں نے مجھے کچھ کہا جس سے مجھے رنجش ہوئی، پھر میں نے بھی کہا جس سے ان کو رنجش ہوئی۔ تو میاں بیوی میں ہو گئی چھوٹی چھوٹی، یہ میرے عزیز بھائیو ہر گھر میں ہوتی ہے۔ علی جیسا جوڑا کہاں سے لاؤ گے، فاطمہ جیسا جوڑا کہاں سے لاؤ گے، جن کے قدموں پہ ہماری دنیا فدا ہے۔ لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جب میاں بیوی کسی ایک گھر میں رہتے ہیں ہلکی پھلکی رنجشیں ہو جایا کرتی ہیں، ان کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، ان کو سیریس نہیں لینا چاہیے۔ تو حضرت علی نے وہ کام کر دکھلایا جو قیامت تک آنے والے شوہروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کیا کیا جب میاں بیوی میں رنجش ہو جائے، ایک تو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے، دوسرا جب ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں حضرت علی کا عمل، فخرج ولم یقل عندی، کا جب رنجش ہوئی تو حضرت علی نے فوراً گھر چھوڑ دیا، گھر سے باہر چلے گئے، آج گھر نہیں ٹھہرے۔ یہ بتانے کے لیے، یہ وہ کام ہے جو آج کے شوہروں کو چیلنج دیتا ہے۔ کوئی ہے حضرت علی کا پیچھے چلنے والا، کوئی ہے ان کا مقلد، کوئی ہے ان کا متبع، کوئی ہے حضرت علی پہ محبت کے دعوے کرنے والا، وہ آج یہ کر کے دکھلائے کہ جب گھر میں میاں بیوی کی رنجش ہونے لگے، شوہر حضرت علی والا کردار سر انجام دے، کمرے میں ہے تو کمرہ چھوڑ دے، صحن میں ہے تو صحن چھوڑ دے، گھر میں کھڑا ہے گھر چھوڑ کے باہر نکل جائے۔ یہ مرد کی مردانگی ہے، اس لیے کہ اگر مرد وہاں ٹھہر جائے تو بات بڑھے گی، اور بات بڑھتے بڑھتے وہاں پہنچ جائے گی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ اس جوڑے کی تو پہنچنی بھی نہیں تھی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب میاں بیوی میں رنجش ہو جائے، مرد مردانگی کرے، گھر چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، گھر چھوڑ دے، اس کمرے میں نہ ٹھہرے، اس صحن میں، اس گھر میں نہ ٹھہرے جہاں بات بڑھنے لگی ہے۔ اور یہ بہت مشکل کام ہے، یہ مرد کی مردانگی کی علامت ہے اگر وہ کر جائے تو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، پٹھان ہیں، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، تو وہ ان گھر میں کھڑے تھے تو ان کی بیوی ان کے سامنے بول رہی تھی، تو وہ خاموش بیٹھا تھا، تو اس کا کزن آیا تو کہنے لگا مرد بند، تیرے سامنے بول رہی ہے تو آگے سے چپ کھڑا ہے،
कुर्बान जो मस जवान पर भी क्या जवाब दिया? कहने लगा मर्द ही तो हूँ, चुप करके खड़ा हूँ, वो औरत ज़ात है, बेसब्री है, बोले जा रही है। मैं मर्द हूँ, बर्दाश्त करके खड़ा हूँ। वरना दिल तो हमारा भी है, हम भी बोल सकते हैं। हम खामोश हैं कि दरहम बरहम ना हो आलम का निज़ाम, वो समझते हैं कि क़ुव्वत गोया ही नहीं है। ये मर्द की मर्दानगी है कि उस वक्त खामोश हो जाए। तो हज़रत अली बाहर आ गए। मेरे आका ने हज़रत फ़ातिमा से फिर नहीं पूछा कि अली ने क्या कहा है। ये बाप की गलती है, वो बेटी से डिटेल लेने लग जाता है कि क्या कहा है, क्यों कहा है, किसने कहा है, किसने उसको पट्टी पढ़ाई है, वो मामला और उलझा देता है। मेरे आका ने कुछ भी नहीं पूछा, घर छोड़कर आप भी बाहर आ गए। आपके साथ हज़रत सहल बिन साद थे। उनसे कहा देखो अली किधर गए। वो आए तो मस्जिद नबी में नीचे ज़मीन पे लेटे हुए हैं, मट्टी वाली ज़मीन थी, कुर्ता पहना हुआ था, तो वो जो बल्कि अरब चादर पहनते थे ऊपर भी नीचे भी, वो चादर पहनी हुई थी। हज़रत अली ज़मीन पे लेटे हुए थे, करवट बदल कर सो रहे थे। आपको बताया हज़रत सहल ने या रसूलल्लाह यहाँ सो रहे हैं। आप उस दामाद के पास आ रहे हैं जिसने उनकी बेटी को तकलीफ़ दी है। देखो ससुर का क्या किरदार है। आपने आकर अली को ये नहीं कहा ओए अली उठ, ये क्या किते मेरी धी न टाइम ले तो भज भज के रिश्ते मंगते वते हमें होने ये किते। आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं। हज़रत अली खुद चल कर गए थे रिश्ता लेने, वो भी एक वाक़या है। तो आपने कोई ताना नहीं दिया, ताना तो बड़ी दूर की बात है। आप जाकर बैठ गए। आपने हज़रत अली ऐसे करवट बदले हुए थे तो पीछे वाली पीठ खाली थी और चादर उतरी हुई थी। ये हज़रत अली की पीठ खाली है, तो आप उस पर जो मट्टी लगी हुई थी, हज़रत अली की पीठ से मेरे आका ससुर की हैसियत से मट्टी साफ कर रहे हैं। उस दामाद की कमर साफ की जा रही है जो बेटी से नाराज़ होकर आया हुआ है। जब हज़रत अली की आंख खुली तो देखा आगे मेरे आका हैं और ससुर हैं, तो आपने ये नहीं फरमाया अली उठ, आपने फरमाया कुम अबा तुराब। अरबी ग्रामर और लहजा के लिहाज इसका तर्जमा ये है उठो मेरे प्यारे। हालांकि कुम या अली कहना चाहिए, आपने कुनियत इस्तेमाल फरमाई। अरबों में जो मोहब्बत और प्यार के लिए इस्तेमाल की जाती है, आपने फरमाया कुम अबा तुराब, मेरे प्यारे ज़रा उठो तो सही। ससुर इस प्यार मोहब्बत से बोले तो दामाद वैसे ही पाँव में गिर जाता है। उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह का मेरे साथ हो। उनको साथ लिया, घर गए हज़रत फ़ातिमा के पास। नहीं पूछा फ़ातिमा अली आया बैठा है, बता क्या मसला है। नहीं पूछा अली बता क्या मसला है। फ़ातिमा ने क्या कहा मेरी बेटी ने। ये मामले को उलझाने वाली बातें हैं। आपने पिछले पे मट्टी डाली, बस जो हो गया सो हो गया। आपने दरमियान में अपना हाथ रखा, फ़ातिमा का हाथ लिया, अली का हाथ लिया, हाथ पे हाथ रखवा के सुलह कराई, कुछ पूछे बगैर सुलह करा के घर वापस आ गए। मेरे अजीज़ भाइयों, हमारे यहाँ बाप क्या करता है, दी नाराज ही बिठे हुए, अच्छा देखो मारे ने फलान दी दा पकड़े सी हाथ घर के दिया सी असी हुण सत मुक्सी बस असा कोई इवें है हुण सत मुक्सी। छोटी मोटी रंजिश को इग्नोर कर देना चाहिए, कोई इशू नहीं। कोई बड़ा मैटर हो मशवरा किया जा सकता है, लेकिन छोटी मोटी बातों को नहीं इशू बनाना चाहिए। हुण घर हुण सत मुक्सी असा हुण इवें नहीं भेजेंगे। कोशिश करें मियाँ बीवी का घर बसे। और शोहर को क्या करना चाहिए कि जब बीवी से रंजिश होने लगे चुप करके घर से बाहर आ जाए, खामोश हो जाए। और अगरचे उसको गुस्सा पीते हुए थूक की घूंट न पीनी पड़े, बल्कि उसको लहू का घूंट पीना पड़े, पी जाए, बर्दाश्त कर जाए। ये अल्लाह से इश्क की अलामत है, ये घर बसने की अलामत है। चाहे बीवी सख्त जुमले कहे, औरत ज़ात है, बोल पड़ती है, बाद में समझा दे। जब इसका गुस्सा ख़त्म हो जाए उस वक्त खामोश हो जाए। ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, अपने लहू के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। उस वक्त आह न कर लबों को सी। मर्द की मर्दानगी है खामोश हो जाए। बाद में जब मामला ठंडा हो जाए, अब बात ससुर से भी कर सकता है कि आपकी बेटी मुझे ऐसे कहती है, ये क्यों कहती है, ये नहीं कहना चाहिए, मुझे गिरा गुजरता है। लेकिन उस वक्त आह न कर लबों को सी, ये काम कर जाए, घर आबाद हो जाएगा। घर बर्दाश्त से आबाद होते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मैं बार बार कहूँगा, घर बर्दाश्त से आबाद होते हैं। घर बर्दाश्त से आबाद होते हैं। चाहे वो मामू भांजा का रिश्ता है, चाहे वो चचा भतीजा का रिश्ता है, या मियाँ बीवी का रिश्ता है, या ख़ानदानी कोई और रिश्ता है।
اگلا سخت بول بول رہا ہو، اس وقت جوابی کارروائی میں بول نہیں بولنا چاہیے، اس وقت جوابی کارروائی میں بول نہیں بولنا چاہیے۔ ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ نہ حرف شکایت ہے نہ کوئی گلا ہے، وہ جب آزمائیں جدھر آزمائیں۔ ہم کو خوف خدا روکتا ہے، خواہ وہ 100 بار یہ ڈر آزمائیں۔ اس وقت خاموش ہو جاؤ، جگر پیش کرو برداشت والا۔ بعد میں معاملہ سیریس ہے، بیٹھ کے مشورہ کر لو کہ اس نے مجھے یوں سخت و سست کہا ہے، تو مجھے کیا، آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اب کیا کرنا ہے۔ لیکن اس وقت میرے عزیز بھائیوں میں پھر کہوں گا کہ ہمیں برداشت سے کام لینا چاہیے، اسی سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ تو یہ میں اپنے ان شوہروں بھائیوں کو، دلہوں بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ان کی بیویاں ان کے سامنے کبھی الجھ پڑیں تو اس وقت کوئی جوابی کارروائی نہ کریں، غصے کو پی کر چلے جائیں، بعد میں جو مشورہ کرنا ہے کر لیں۔ اور ادھر میری بہنیں ہیں، ان کو بھی پیغام دوں گا۔ ان کا پیغام یہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی تو نصیحت چاہتی تھی۔ آپ نے پوچھا شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگی جی ہاں۔ آپ نے نصیحت میں بات ہی ختم کر دی، ایک بول بولا بس۔ فرمایا فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کہا تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، بس تو شوہر کو راضی کر لے تیری جنت ہے، شوہر کے خلاف ہو جا، اس کو تکلیف دے، تنگ کر، بد زبان ہو جا، بد اخلاق ہو جا، تو یہی تیری جہنم ہے۔ عورت کو بتایا تیری جنت تیری جہنم تیرا شوہر ہے، راضی کر کے جنت۔ آپ حدیث ابن ماجہ کی، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جس عورت کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، آپ نے فرمایا داخل جنت مبارک ہو۔ شوہر کو راضی کرنا داخل جنت ہے، شوہر کی خدمت جنت ہے، شوہر کی فرما برداری جائز کاموں میں عین جنت ہے، اطاعت جنت ہے۔ آپ نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسها وصامت شہرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها، جو عورت 4 کام کر لے، انعام بعد میں بتاؤں گا۔ فرمایا نماز کی پابند ہو، روزے کی پابند ہو، پاک دامن ہو، شوہر کی فرما بردار ہو، پھر کیا ہوگا؟ دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ میں اپنی بہنوں کو پیغام دوں گا کہ وہ سمجھیں ہماری جنت ہماری جہنم وہ ہمارے لیے ہمارے شوہر ہیں، ہم جیسا رویہ اختیار کریں گے ویسا ہوگا۔ آپ نے فرمایا مشہور حدیث ہے، لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر اس پوری کائنات میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، انسان کو اگر میں کہتا لامرت المرأة، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، باپ کو نہیں، ماں کو نہیں، شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا اگر شوہر اس کو کہے یہ سرخ پہاڑ ہے، اس کے پتھر اٹھا، وہ کالا پہاڑ ہے ادھر لے جاؤ، ثم من جبل اسود الى جبل احمر، پھر وہ کالے پہاڑ سے پتھر اٹھا اور سرخ پہاڑ کی طرف لے جا۔ فرمایا اگر یہ بھی شوہر کہے جو بے فائدہ بھی ہے مشکل بھی ہے، فَكَانَ لَهَا أَن تَفْعَلَ، عورت کا حق بنتا ہے وہ کر گزرے کہ شوہر نے حکم دیا ہے۔ تو بیوی کو یہ سمجھایا اور شوہر کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، لوگو تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوں۔ ایک آپ کو عجب حدیث سنو، ہم سارے مرد ہیں، مجھے اکثر تو شادی شدہ نظر آ رہے ہیں، ہر مرد کو نا اپنی بیوی سے شکایت ہوتی ہے کہ میری بیوی میں یہ مسئلہ ہے، یہ خامی ہے، یہ کجی ہے، اور بعض دفعہ خیال آتا ہے دوسری شادی کر دو، اور بعض دفعہ خیال آتا ہے طلاق دے دو، بعض دفعہ خیال آتا ہے اس کو بھگا دو۔ یہ تو مسئلہ میرے آقا نے حل ہی کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، حضور بھی کمال، قربان جاؤ یا رسول اللہ، کیا زندگی دی آپ نے، کیا ایک ایک کو سمجھایا، بیوی کو الگ سمجھایا، شوہر کو الگ سمجھایا، اور ہمارے بیسک کنسیپٹس کلیئر کر دیے۔ اگر یہ باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں
گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ شوہر کو بیوی سے گلہ ہوتا ہے کہ میری بیوی کی میں فلاں خامی ہے، قد میں، تعلیم میں، کھانا پکانا نہیں آتا، ڈش پکانی نہیں آتی، زبان کی ایسی ہے، رنگ کی ایسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، آپ کو روٹی پکانا نہیں آتی تھی، روٹی پکانا نہیں آتی تھی، تو آٹا گوندھ دیتی تھی، انصار کی عورتوں کے پاس بھیجتی تھی، وہ روٹی پکا کے دیتی تھی۔ ہماری بیوی کو کوئی ایک خاص اسپیشل ڈش بھی بنانی نہ آئے تو 10 آدمی تانا دینے والے ہوتے ہیں، تو یہ آتا کیا ہے، کرتی کیا رہی ہے، تیری ماں باپ نے تجھے کیا سکھایا ہے؟ شوہروں کو کہا اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ تو میں آپ کو عجب حدیث سنا رہا تھا، جس حدیث نے ہمارا ایک بنیادی نظریہ بنا دیا، بنیادی نظریہ بنا دیا، جس سے میاں بیوی کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے، اور اس نظریے کا تعلق شوہر کے ساتھ ہے۔ ہر شوہر اس ضابطے کو اپنا لے تو اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا، اپنی بیوی سے خوش رہے گا اور گھر آباد ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کوئی شوہر مسلمان اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، دل کھٹا نہ کرے۔ دل کھٹا تو ہوتا ہے، اس میں فلاں خامی ہے، فلاں خامی ہے، تو آپ نے فرمایا ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ آپ نے فرمایا سوچ لو، اگر اس میں کوئی ایک خامی ہے تو تمہیں اس میں کوئی خوبی بھی تو نظر آئے گی، اگر اس میں کوئی خامی ہے تو تمہیں اس میں کوئی خوبی بھی تو نظر آئے گی۔ یہ بتایا کہ ہر عورت میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے اور ہر عورت میں خوبی بھی ہوتی ہے۔ اگر آج اپنی اس بیوی کو بھگا دو گے، طلاق دے دو گے، اس لیے دوسری شادی کر لو گے کہ میں تنگ آ گیا ہوں، اسے اچھی نہیں ہے، اس کو ستانے کے لیے، یاد رکھو یہ میرے نبی کا فرمان ہے، اسی سے بات نکل رہی ہے۔ آپ جو دوسری بیوی لے کر آئیں گے اس میں بھی خامی ہوگی، وہ کوئی جنت سے حور تو نہیں لائیں گے۔ اگر اس عورت میں قد کا مسئلہ تھا، ممکن ہے اس میں قد کا مسئلہ نہ ہو، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو۔ اگر اس میں تعلیم کا مسئلہ تھا، ممکن ہے دوسری تعلیم یافتہ ہو لیکن اس میں کوئی اور مسئلہ ہو۔ اس کو ڈشز پکانا نہیں آتی تھی، اس میں یہ مسئلہ نہ ہو لیکن اس میں کوئی اور مسئلہ ہو۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلی عورت جو آپ لائیں گے اس میں کوئی خامی نہیں ہوگی، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، دوسری بیوی برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کہیں گے نہیں اس میں فلانی خامی ہے، آپ اس بیوی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، پھر تیسری لے آؤ گے، تو پھر ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، پھر اس میں بھی کوئی بات ہوگی جو تمہیں ناپسند ہوگی، تو کیا چوتھی لے آؤ گے؟ تمہیں پھر رشتے کون دے گا؟ زندگی کب خوشگوار گزارو گے؟ ساری زندگی تو شکوے شکایتوں میں لگا دو گے، بیوی سے خوشحال رہ نہیں سکو گے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، تمہیں اپنی بیوی میں خامیاں نظر آئیں، وہ انسان ہیں، ان میں ہوں گی، میں ابھی سے کہتا ہوں ہوں گی، اور بچیوں کو میں نہیں جانتا لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں ان میں خامیاں ہوں گی۔ اس لیے کسی معاشرے کے انسان ہیں، وہ کون سی ہو رہے ہیں، وہ کون سی امی عائشہ اور فاطمہ الزہرا ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارا معاشرے میں خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، 15ویں صدی کے مسلمان ہیں، ان میں خامیاں بھی ہوں گی، لیکن خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اصول ہے، جب اس کی کوئی خامی تمہارے سامنے آئے فوراً کہنا کوئی بات نہیں، اس میں فلانی خوبی بھی تو ہے، اس میں فلانی خوبی بھی تو ہے، ہو سکتا ہے دوسری لاؤں اس میں کوئی اس سے بھی بڑی خامی ہو، یہ تو پھر بھی ساتھ چلنے کو تیار ہے، ممکن ہے وہ ایسی نکلے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہو، زندگی سے تنگ آ جاؤں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے دوسری شادی کی، جب دوسری مجھے کہتا تھا میں دوسری شادی کرنی ہے، میں دوسری شادی کرنی ہے، کر لی، میں دوسری شادی کے مخالف نہیں ہوں لیکن اس طرح کا مخالف ہوں کہ بیوی کو تنگ کرنے کے لیے، خامی کوئی نہیں، تکلیف دینے کے لیے شادیاں کر رہے ہیں۔ اس نے دوسری شادی کر لی، جب دوسری آ گئی تو پہلی کے پاس آ کے رہتا تھا، کہنے کہ دوسری سے تنگ، اسے تو پہلی اچھی تھی۔ اور یہی تو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ بھئی دوسری پر بھی تو گزارا کرو گے، وہ پہلی پر کر لو، کیوں اس کو اس بات سے ٹیز کرتے ہو کہ تیرے اندر یہ خامی ہے؟ کیا بولنے والا خود خامی سے پاک ہے؟ یہ صحابی اٹھ کر آ گئی ہے، یہ نبی ہے۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بہن بھائی یہی ان کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں۔ جب بھی یہ جو پرانے دلہے بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، یہ جو پرانے دلہے بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، جن میں بھی ہوں، ہمیں اپنی بیوی میں کوئی خامی نظر آئے تو ہم کہیں کوئی بات نہیں، اس میں فلانی خوبی بھی تو ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اور اگر کوئی شوہر کہے نہیں میں سیدھا کر کے رہوں گا اس کو، تو یہ آخری 5 منٹ میں یہ سیدھے والی بات بھی میرے نبی نے حل کر دی، بخاری کی حدیث ہے، قربان جاؤں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، میرے امتیوں میری بات مان لو، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے چلتے رہو بس۔ پھر آپ نے فرمایا
اگر تمہیں بیوی میں ٹیڑھا پن نظر آئے تو عورت تو پیدا ہی ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن تو ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا ان ذہبتا تقیمہ کسرتہ، اگر تو کہے گا میں بیوی کو سیدھا کر کے رہوں گا، یہ ہوتی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ واہ، ہم کہتے ہیں بیوی کو سیدھا کر کے رہیں گے، کیسے سیدھا کرو گے؟ آقا کہہ گئے ہیں سیدھی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ تم کہو بیوی کو سیدھا کر لوں گا، کوئی خامی نہیں رہنے دوں گا، یہ سیدھی ہو جائے گی، نہیں سیدھی ہوگی، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کسرھا طلاقھا، حدیث ہے، آپ نے فرمایا سیدھا کرنے لگو گے تو گھر اجاڑ بیٹھو گے، تو پھر کیا کریں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ ایسے ہی چلتے رہو، وَلَمْ يَزَلْ أَعْوَجًا، ایسے ہی چلتے رہو، اس میں ٹیڑھا پن بھی ہوگا اور ساتھ زندگی گزارتے رہو۔ پھر فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، پھر آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ بیوی کے ٹیڑھے پن کے باوجود اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، میں نے آپ کو دو پہلو بتائے ہیں، ایک عورتوں کے لیے، دلہنوں کے لیے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے، وہ اس پر عمل کریں، اور کچھ شوہروں کے لیے شوہر اس پر عمل کریں۔ تو عورتوں اپنے حدیثیں یاد رکھیں جو میں نے ان کے لیے سنائی ہیں کہ تیرا شوہر ہے تیرے لیے جنت، تیرے لیے جہنم ہے۔ ایک حدیث، ایک عورت نے کہ یا رسول اللہ شوہر کا کیا حق ہے؟ ایک عورت نے کہا یا رسول اللہ شوہر کا کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا شوہر کو پھوڑا نکلے، ان کانت بہ قرحۃ، شوہر کو پھوڑا نکلے، فلاحستھا، عورت جا کر اس کو چاٹنے لگے، یعنی زخم کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تو وہ اس کو چاٹ جائے۔ آپ نے فرمایا انتصر من خراہ صدیدا، ناک میں سے پیپ بہنے لگے، او دمن، یا خون بہنے لگے، اس کو صاف کرنے کے لیے کپڑا، ہمارے زمانے میں ٹیشو پیپر، عورت ٹیشو پیپر لینے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے اس کو چوس کر پی جائے، فرمایا ما ادت حقہ، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بتایا ان کو کہ تمہاری جنت، تمہاری جہنم، وہ تمہارے شوہر کی خدمت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دونوں پہلو ہیں، ہمارے 2 منٹ ہی رہ گئے ہیں، میں دونوں کو ہی متوجہ کرنا چاہوں گا، میری بہنیں اور بعض پتہ نہیں میں بھی بیٹھی ہوں گی، سب کے لیے یہ احکام ہیں، اور ادھر میرے بھائی میرے والد کے درجے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ احکام ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے۔ دونوں کا خلاصہ ویسے میں آپ سے عرض کر دوں، گھر آباد ہوتے ہیں برداشت سے، گھر آباد ہوتے ہیں برداشت سے۔ بیوی شوہر کو غصے میں دیکھے، میں نصیحت کرتا ہوں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو، گھر آباد کرنے ہیں، جب شوہر غصے میں آ جائے چپ کر جاؤ، گھر تمہارا بس جائے گا، گھر بس جائے گا۔ ہمیں لوگ مفتی کہتے ہیں، سارا دن ہم مسئلے بتاتے ہیں، یہی کام ہے ہمارا۔ گھروں کی تخریب میں، یعنی گھروں کے اجڑنے میں سب سے زیادہ دخل عدم برداشت کا ہے، برداشت نہ ہونے کا ہے۔ جب شوہر بولے عورتیں ہمت کریں، برداشت کریں، نہ بولیں آگے سے، نہ بولیں آگے سے۔ اور مردوں سے بھی کہوں گا، جب عورت کو غصہ آ جائے مرد بنو، مرد بنو، برداشت کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، اس وقت کچھ نہ کہو۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اسی کو سمجھا دو کو میں بھی اسی معاشرے کا فرد ہوں، میں چاہوں تو تجھے 2-4 سنا سکتا تھا، لیکن ہمارا گھر اجڑ جاتا، میں نہیں اجاڑنا چاہتا، تو ایسے نہ کہا کر، وہ قدموں میں گر جائے گی۔ تو کہ ایسے شوہر میں نے خاندان میں نہیں دیکھے جو پی جاتے ہیں، غصے پی جاتے ہوں۔ آپ لوگ یہ کر کے دیکھ لیں، میں آپ کو نقطہ بتا کے جا رہا ہوں حدیث بخاری کی روشنی میں، بیوی کو غصہ آئے مرد چپ کر جائے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہ کر جائے تو اس کے گھر کی آباد کاری کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ مرد کو غصہ آئے اور عورت چپ کر جائے، چپ کر جائے، نہ بولے آگے سے، اس کے سارے غصے سن لے، یہ گھر آباد ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر کوئی ایک بھی پھٹ پڑا تو پھر میرے بھائیوں گھر آباد نہیں ہوتے، نہ پیسوں سے، نہ ڈگریوں سے، نہ مال سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری جملہ یہ ضرور کہوں گا، شوہر بیوی کو کبھی یہ نہ کہے، میرا بیان سننے کے بعد سنا تھا مفتی صاحب کیا کہہ رہے تھے، عمل کر اس پر، یہ کبھی نہ کہے۔ بیوی شوہر کو نہ کہے، سنا تھا مفتی صاحب کا بیان، عمل کر، یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ بیوی
بیوی کہے میں نے کیا کرنا ہے، وہ اپنا دین سوچے، شوہر کہے میں نے کیا کرنا، ورنہ دونوں ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے تو ایسے کر تو ایسے کر۔ شوہر کہے میں نے دین پہ چلنا ہے، میں نے اپنی قبر میں اترنا ہے، میں اپنے دین پہ عمل کروں گا۔ بیوی کہے میں اپنے دین پہ عمل کروں گی۔ پھر آخری منٹ میں آخری دو حرفی بات، گھروں کی بقا برداشت میں ہے، برداشت میں ہے، برداشت میں ہے۔ جب دونوں میں سے کسی ایک کو غصہ ہے، دوسرا برداشت کر جائے، یہ گھر آباد ہو جائیں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہنوں اور ہمارے ان بھائیوں کے گھر کو آباد رکھے، ان کو پریشانیوں کا شکار ہونے سے محفوظ رکھے، خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔